اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین صدق اللہ العلی العظیم۔ پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی شناخت، قرآن کی معرفت اور قرآن کا علم اور قرآن فہمی نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو یہ کلام ہے اللہ کا اور بنی نوع بشریت کے لیے ہدایت کا ایک بہت بڑا سرچشمہ ہے کہ انسان شاہراہ ہدایت پہ گامزن رہے، قرآن پڑھے، شاہراہ ہدایت پہ گامزن رہے، قرآن پڑھے، صراط مستقیم کی طرف جائے، قرآن پڑھے، اخلاق حسنہ کی طرف جائے، قرآن پڑھے اور شریعت اور احکام پہ عمل کرے۔ یہ ہے قرآن فہمی اور قرآنی مفاہیم اور قرآنی جو میننگز ہیں اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو بھی چاہتا ہے کہ قرآن کے معارف کو، قرآن کے حقائق کو حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ اس سے کیا گفتگو کر رہا ہے اور اس سے خطاب ہو رہا ہے۔ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ بندے سے خطاب ہو رہا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے دنیا میں کہ قرآن کا خطاب فقط علماء کے لیے ہے، فقط فقہاء کے لیے ہے، فقط جو اسکالرز ہیں ان کے لیے ہے، فقط جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے ہے۔ نہیں، قرآن کا خطاب، قرآن ہر فرد بشر کو ایڈریس کر رہا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ قرآن پڑھیں یہ کہیں کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے۔ یہی چیز ہے سمجھنے کی قرآن میں کہ اگر انسان یہ ویژولائز کر لے، یہ سمجھ لے اور یہ پکچرائز کر لے اپنے ذہن و دل و دماغ میں، اس کے نقش بن جائے کہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے، پھر دیکھیں انسان کیا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ کچھ ٹپس ہیں قرآن فہمی کے لیے، کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ انسان قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھے، میننگ کے ساتھ پڑھے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرا ٹپ آج جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن ہر ایک سے خطاب کر رہا ہے، ایڈریس کر رہا ہے، فار ایوری ون، ہر ایک کے لیے ہے یہ قرآن۔ جب انسان اس بات کو ویژولائز کر لیتا ہے کہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے تو اس کے پھر پڑھنے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے۔ آپ ویسے بیٹھے ہیں، 3-4 آدمی بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک آدمی کو جسے ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ ہمتاً گوش ہو کے سنتا ہے اور اس میں ہمیشہ یہ جدیت ہوا کرتی ہے۔ وہ اس طرح نہیں ہے کوتاہی کرتا ہے یا تساہل کرتا ہے، نہیں، وہ ہمیشہ فوکس رہ کر کنسنٹریشن کے ساتھ اس بات کو سنتا ہے۔ لیکن جو ہاں ٹھیک ہے جی گل دوئے نہ ہو رہی تو سانو کی ہے، تو وہ یہ کیا ہے کہ انسان اس بات کی طرف اسے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن مجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، قرآن ہر قوم کے لیے ہے، قرآن ہر خطے کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انگلینڈ والوں کے لیے ہے تو پاکستان والوں کے لیے نہیں ہے، یا پاکستان والوں کے لیے ہے تو انڈیا والوں کے لیے نہیں ہے، یا انڈیا والوں کے لیے ہے تو امریکہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن ہر ایک، جسے انسان کہا جائے، جسے جن کہا جائے، ہر ایک کے لیے، جنوں کے لیے بھی یہی
منزل ہدایت ہے، انسانوں کے لیے بھی یہی منزل ہدایت ہے، اور یہی ہے کہ پریشانیوں کا حل اگر کسی نے دیکھنا ہے، چونکہ بعض فقط یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں، ہاں جی آفتیں دور ہو جائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں اور پریشانیاں دور نہیں۔ قرآن پورا مکمل ضابطۂ حیات ہے انسان کی زندگی کے لیے، پورا کوڈ لینا ہے اس سے، پوری زندگی لینی ہے، پوری جہت لینی ہے اس سے، قرآن سے ہم نے لینی ہے۔ قرآن نے خطاب کیا ہے اور یہ خطاب عمومی ہے۔ کیا ہے؟ یونیورسل ہے یہ خطاب۔ قرآن کیا ہے؟ قرآنی تعلیمات یونیورسل ہیں، آفاقی ہیں، کسی دور میں اس کو باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا ہے، قرآن کو کسی خطے میں باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا ہے، قرآن کو کسی جو جغرافیکل ڈائمنشنز ہیں اس میں باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن تا قیام قیامت پیغام سرمدی ہے اور ایٹرنل میسج ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ قرآن مجھ سے بھی خطاب کر رہا ہے، قرآن آپ سے بھی خطاب کر رہا ہے۔ قرآن ساری فار دا ہول کیا کہتے ہیں ہیومینٹی اور فار دا آل مین کائنڈ، ہر ایک انسان کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ میسج ہے۔ قرآن ابھی میسج دیتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ دیکھیں یہودی کیا کرتے تھے؟ اہل یہود وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جو آیات پروردگار ہیں، اللہ کے حقائق ہیں، حقائق ربانیہ ہیں، معارف پروردگار ہیں، ان کا وہ کتمان کیا کرتے تھے، چھپایا کرتے تھے، حق پوشی کیا کرتے تھے، اور کوئی بات پوچھیں اس کو دبا دیتے تھے۔ اور یہ قرآن کا جو میسج ہے فقط اہل یہود کے لیے نہیں ہے، اہل اسلام کے لیے بھی ہے کہ جو کوئی بھی حق کو چھپاتا ہے، حق پوشی کرتا ہے، وہ بھی لعنت پروردگار میں شامل ہے۔ آپ اس لعنت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے انسان اپنے آپ کو بچائے، روک تھام کرے کہ اللہ کی جو ڈسگریس ہے، اللہ کی جو لعنت ہے، رحمت سے محرومی ہے اس دنیا میں، اور اس کے قہر اور غضب ہے عالم آخرت میں، اس سے ہم بچیں تو کیسے بچیں؟ اللہ نے کوئی راہ حل تو بتایا ہوگا نا، کوئی اس قسم کی پرسکرپشن اللہ نے دی ہے، نسخہ دیا ہے، کوئی ایسا کوڈ دیا ہے، کوئی ایسا لا وضع کیا ہے کہ جس سے ہم اللہ کی ڈسگریس اور اللہ کی طرف سے جو رحمت سے محرومی ہے اس سے ہم بچ سکیں؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا، اور بالخصوص جن لوگوں نے حق پوشی کی ہے ان کے ذہن میں تو پہلے سوال ہوگا، اور جن لوگوں نے ٹویسٹ کیا ہے، یعنی بعض حقائق کو ٹویسٹ کرتے ہیں، وہ بھی حق پوشی کے زمرے میں آتے ہیں۔ آیت نے کچھ کہمانہ کیا ہے، اس نے کچھ مروڑ کر کر دیا ہے۔ آیت نے کہا ہے کہ اس سے مراد اہل بیت ہیں کہ جو خمسہ طیبہ ہیں، اس نے کیا مطلب کو ٹویسٹ کیا ہے، اس نے بہت زیادہ من دخل فی البیت وہ اہل البیت۔ میں آپ کو ایگزامپلیفائی کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ آیت نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ان صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا 5 تن پاک کا نہیں مسئلہ ہے یہاں پہ، من دخل فی البیت فہو اہل البیت، جو بھی گھر میں داخل ہو گیا وہ اہل بیت میں شامل ہو گیا۔ ماشاءاللہ جی، کیا فکر ہے اور کیا نظریہ ہے اور کیا تھیم ہے اور کس قسم کی یعنی سوچ ہے کہ جس پہ انسان نہ قرآن فٹ آ رہا ہے، نہ اہل بیت کے فرامین فٹ آ رہے ہیں، نہ احادیث مبارکہ فٹ آ رہی، اپنی طرف سے ایک چیز نکالی ہے، وہ بھی اسی زمرے میں ہے، لعنت پروردگار میں وہ شامل ہے، اس وجہ سے کہ اس نے ٹویسٹ کیا ہے مطلب کو، اس وجہ سے کہ اس نے توڑا ہے، مروڑا ہے۔ ویل للمطففین، یہ جو ناپ تول کرنے والے ہیں وائے ہو ان پر۔ یہ وقت وہی ہیں جو ترازو لے کر بیٹھتے ہیں، یا وہ ہیں کہ جو ذہنوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں؟ وہ بھی اس میں، جی وہ بھی اس میں شامل ہے، جو بھی ہے، یعنی حق کو ناحق کرنے والا، نہ حق کو حق ثابت کرنے والا، باطل کو حق اور حق کو باطل بنانے والا، وہ بھی اسی آیت میں شامل ہے۔ اب یہ ہے ایک چیز کہ
کیسے بچا جائے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ڈسگریس ہے، رحمت سے محرومی ہے، اس سے انسان کیسے بچے؟ کیا اللہ نے کوئی دروازہ اوپن رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ وے آؤٹ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ کچھ ایکسس پوائنٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ یا اسی طرح بس ایک دفعہ ایک پھسل گئے انسان تو اس کے لیے بس وہی ہے کہ وہ گر گیا اور غرقاب ہو گیا؟ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایکسس پوائنٹ رکھے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ڈور اوپن رکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وہ کیا ہے، باسط الیدین بالعطیہ، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، آ جاؤ تم رحمت پروردگار میں، میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تم آ جاؤ۔ باسط الیدین بالعطیہ، یدین سے مراد وہ نہیں ہے کہ جس طرح انسان کے ہاتھ ہوتے ہیں، وہ تو کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ جسم اور جسمانیات ہے اس کے ہاتھ، یعنی طاقتیں اللہ کی مراد ہیں وہاں سے۔ اللہ اپنی ہر طاقت وجود کے ساتھ، رحمت وجود کے ساتھ تمہیں بلا رہا ہے، تم آ جاؤ، اس کی رحمت میں شامل ہو جاؤ۔ ورنہ اللہ تو جسم اور جسمانیات، ہی از اے ٹائم لیس، ہی از اے اسپیس لیس، وہ ہر قسم کی جو فزیکل میکنزم ہے اس سے منزہ ہے، مبرہ ہے، وہ سبحان ہے، ٹرانسینڈنٹ ہے، اس کے لیے تو یہ چیزیں نہیں۔ اب کیا ہے کہ اللہ نے جو ایکسس پوائنٹ رکھے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم سے غلطی ہوئی ہے نا، یہ تو مانو نا، پہلے غلطی ہوئی ہے تم سے، حق پوشی کی تم نے، کتمان حق کیا ہے، حقائق کو تم نے چھپایا ہے، مطالب کو تم نے ٹویسٹ کیا ہے، مروڑا ہے مطالب کو، جو تم نے مطالب کو مروڑا ہے نا، حقائق کو ٹویسٹ کیا ہے تو نے، اور معارف سے دور کیا ہے لوگوں کو، تو یا اللہ اگر ایسی صورتحال تو کیا کریں؟ میں تمہیں راہ حل دیتا ہوں۔ یہ آج جو یہ آیت ہے نا، یہ 160 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، یہ راہ حل ہے ان کے لیے کہ جن سے خطائیں ہوئی ہیں، ان کے لیے کہ جنہوں نے حق کو توڑا مروڑا ہے، ان کے لیے ہیں کہ جنہوں نے معارف پروردگار سے لوگوں کو دور رکھا ہے، ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے تہذیبی یلغار کی ہے، ان کے لیے ہے کہ جو اس وقت کی جو ہے، اس وقت بھی یہ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت کولڈ وار کے دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، جہاں پہ تہذیبی قسم کی جنگیں ہیں، جہاں پہ مختلف لوگوں کے فکری جو اثاثے ہیں، فکری اثاثے، ان کو چرانے والی وہ جنگ ہو رہی ہے۔ اس وقت وہ جنگ نہیں ہے کہ فلان جگہ پہ وہ جو ہے ایٹم بم، وہ ختم ہو گیا وہ زمانہ، ابھی تہذیبی جنگ ہے۔ سپیڈ کے دور میں ہم لوگ آ گئے۔ اس سپیڈ کے دور میں 21 سینچری میں جو سب سے بڑی مشکل ہے اس وقت، بالخصوص جوانوں کے لیے، وہ تہذیبی جنگ اس وقت ہے۔ یہ کلچرل وار اس کو کہتے ہیں، کولڈ وار اس کو کہتے ہیں۔ فکری جو اثاثے ہیں، ان فکری اثاثوں کو جو آتے ہیں ہائی جیک کرنے والے، وہ اگر کسی نے اس قسم کی خطائیں کی ہیں، لغزشیں کی ہیں، کہ جو انسان کے تہذیبی اثاثے ہیں، فکری اثاثے ہیں، کلچرل ویلیوز ہیں، اسے برباد کیا کسی نے، ریلیجیس ویلیوز کو کسی نے برباد کیا ہے، تو کیا اس کا نتیجہ کیا؟ اللہ کی لعنت میں تو وہ شامل ہے۔ اچھا، اللہ کی لعنت میں شامل ہے، یا اللہ یہ بتا کہ وہ کیسے انہیں نکالا جائے؟ فرمایا ہم بتاتے ہیں تمہیں، یہ وہ ہے رائے حل، آج کی آیت وہ ہے۔ فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، فرمایا کہ ہاں اس کے لیے رائے حل ہم تمہیں دیتے ہیں، سلوشن دے رہا ہے اللہ سبحانہ، وے آؤٹ دے رہا ہے اللہ سبحانہ، ایکسس پوائنٹ دے رہا ہے۔ تم چاہتے ہو نا واپس آؤ، پلٹ کے آؤ، تو بس ایک کام کرو۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے، تابو، تم توبہ کرو، توبہ کرو، ریٹرن ٹو گاڈ، توبہ کرو، سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ یعنی جو آپ نے غلطی کی ہے، مسٹیک کی ہے، حقائق کو چھپایا ہے، سب سے پہلے کہو توبہ۔ یہ فقط کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے توبہ، بلکہ دل و جان سے اس کی طرف آنا ہے، توبۃ نصوحا، فرم ریپینٹنس کی طرف آنا ہے، فرم ریپینٹنس۔
نہیں کیا ہے کہ اس کے بعد پھر نہیں یہ کام کرنا ہے، حق پوشی نہیں کرنی ہے، پھر کسی نے پوچھنا ہے بالکل بتانا ہے، توبہ کر لی ہے، توبہ، یہ توبہ رائے حل ہے کہ انسان آغوش توبہ میں جب آ جاتا ہے تو پھر کیا ہے، انسان کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ پھر کیا کرنا ہے، ایک چیز توبہ ہے، دوسرا کیا ہے، وَأَصْلَحُوا، اور جو کچھ تم نے وہ غلطی کی تھی نا، کسی حق پوشی کی تھی، اس کا اظہار کرو، نہیں، ریفارمیشن کی طرف آؤ، پھر اس کے بعد ریفارم کرو، اصلاح کرو، تم نہیں غلطی ہوئی تھی، آپ اس کا کیا ہے، اس کا یعنی اسے اچھے انداز کے ساتھ ریکٹیفائی کیا جا رہا ہے، اصلاح کی جا رہی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مثبت انداز کے ساتھ آپ کریں، مثبت انداز کے ساتھ کریں، لوگوں کو بتائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ جائیں اور آپ اس کو سمجھ جائیں کہ میں ہر دفعہ جا کے وہاں پہ لوگوں کو کہوں گا لوگوں یاد رکھو، کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ تو بتاؤ نا، جو حق پوشی کی تھے پازیٹیو وے میں تو بتا دو کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ سورہ کوثر کا مطلب سیدہ ہیں، سورہ کوثر کا مطلب حق کثیر کے اولین مصداق سیدہ ہے، آئے تطہیر کی اولین مصداق کیا ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، خمسہ طیبہ، نور الہی، وہ ہیں۔ یہ لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ، یہ اصلاح ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں فلاں ٹی وی پہ جو ہے نا یہ کر رہا تھا، اور اس کے بعد دیکھیں یہ سارا پلندہ بنانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کہہ دو کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ یہ ریفارمیشن ہو رہی، اصلاح ہو رہی۔ تیسرا طریقہ، پہلے کیا ہے، توبہ کرنا ہے، دوسرا کیا ہے، اصلاح کرنی ہے، تیسرا کیا ہے، جو کتمان کیا ہے، چھپایا ہے، اس کو انویل کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اوپن کر دینا ہے۔ وہ کتمان جو چھپائی گئی تھی، حق پوشی کی گئی تھی، اظہار حق کر دینا ہے۔ 3 طریقے، اگر یہ 3 طریقے تم کر لو، پہلا طریقہ کیا تھا، توبہ کرو، دوسرا کیا ہے، اصلاح کرو، تیسرا کا مطلب کیا، اظہار کرو۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے، اللہ کی جو رحمت کی سے وہ دور ہو گیا تھا، چاہتا ہے قریب آئے، آغوش رحمت میں آئے، اسے کیا چاہیے، اسے یہ چاہیے کہ سب سے پہلے توبہ کرے، دوسرا ہے اصلاح کرے، تیسرا ہے اظہار کرے، اظہار حق، اظہار حقیقت، اظہار حق، اظہار حقیقت کرے، اصلاح کرے، اصلاح کرے، اپنی بھی اصلاح کرے، اپنی اصلاح بھی کرے، اس وجہ سے کہ وہ اصلاح کبھی نہیں دوسروں کی کر سکتا جو پہلے اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے۔ اس وجہ سے اسے چاہیے کہ اصلاح سب سے پہلے اپنی، پھر اپنے خانوادے کی، پھر جاتا ہے انسان معاشرے میں، سوسائٹی میں، سیلف بلڈنگ فرسٹ ہے، اس کے بعد اپنا جو فیملی سٹرکچر ہے اس میں اس کی اصلاح چاہیے، تیسرا ہے سوسائٹی کے اندر، سماج میں جا کر وہ اصلاح کرے، تیسری یہ ہے۔ جب یہ 3 چیزیں ہو جائیں گی، جب یہ 3 چیزیں ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خوبصورت تعبیر قرآن کی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس کی آپ کو تشریح کر کے دے دوں۔ اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تعبیرات کی ہیں۔ اگر کوئی یہ 3 کام کر لیتا ہے، سب سے پہلے توبہ، دوسرے نمبر پہ اصلاح، تیسرے نمبر پہ اظہار، جب یہ وہ 3 کام کر لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِمْ، بس میں کیا کرتا ہوں، میں ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہ کام کرنا ہے، 3 کام کرنے ہیں، سب سے پہلے توبہ، دوسرے نمبر پہ اصلاح، تیسرے نمبر پہ اظہار حق، اظہار حقیقت۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِمْ، تو پھر کیا کرنا ہے، جب یہ کر تو پھر میں أَتُوبُ عَلَیْہِمْ، میں کیا کرتا ہوں، تو میں ان کو توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اگر وہ یہ 3 کام کریں گے تو میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اور کیا سبحان اللہ جملہ ہے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، انا خود صیغہ واحد متکلم کا ہے، انا التواب الرحیم، یعنی کیا ہے کہ مہربانی کی حد ہو گئی ہے بھائی، اس قدر یعنی جو کائنڈنس ہے،
مرسیفل جسے کہا جائے نا کہ سو مرسیفل، یہ جو اس قسم کا سینٹر، یعنی مہربانی کی حد ہو گئی ہے. انت یہ کہہ دیتے ہیں اللہ نے یہ مثلا یہیں پہ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا. بات تو ٹھیک تھی نا، ہو گیا تھا مسئلہ، حل ہو گیا نا، ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے. انہوں نے گناہ کیا تھا، انہوں نے توبہ کر لی، اصلاح بھی کر لی اور بیان بھی کر دیا، اظہار بھی کر دیے. اور اولئک اتوب علیہم، میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، کوئی بات نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی بات تمام ہو گئی ہے نا. لیکن کیا ہے، ایک گویا مہر لگانے کے لیے، مہر رحمت لگانے کے لیے، اس کو کوئی انسان جملوں میں نہیں بیان کر سکتا ہے، اس کی گہرائی کو، اس کی گہرائی کو، کہ انا التواب الرحیم، انا التواب الرحیم، انا التواب الرحیم. یعنی کیا ہے، اپنے ساتھ ڈائریکٹ نسبت دے کر، صیغہ واحد متکلم کا. یہ جو عربی جانتے ہیں نا، وہ اس کے جو حسن ہے نا اس کا، انا التواب الرحیم کا، وہ بڑا اچھا جانتے ہیں. انا التواب الرحیم، کہ میں کیا ہوں، میں تواب ہوں. تمہیں نا امید تو نہیں ہونا چاہیے نا، تمہیں ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے. انا التواب الرحیم، تم سے غلطی ہو گئی ہے، معاف میں نے کہا، یاد رکھو انا التواب الرحیم، میں تم سب کی توبہ کرنے، قبول کرنے والا تواب ہوں میں. اور پھر کیا، رحیم. رحیم یہ خصوصی شان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے توبہ کی ہے، خصوصی رحمت میں تمہیں شامل کروں گا. یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی جب انسان پلٹ کے آ جاتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اظہار حق اور حقیقت کر لیتا ہے، آغوش رحمت الہیہ میں آ جاتا ہے، رحمت خاص میں وہ شامل ہو گیا. جو شخص کیا ہے کہ جس نے غلطی کی تھی. البتہ ایک چیز یاد رکھیں ہمیشہ، اب ہر ایک کی توبہ کے جو ہے نا مختلف انداز ہیں اور مختلف درجات ہیں اور مختلف سلیقے ہیں. میں آپ کو مثال دوں تو بات جو ہے نا واضح ہو جائے. دیکھیں، ایک آدمی بے نماز رہا ہے، تو بے نماز کی توبہ کیا ہے؟ سوچئے نا، مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو توبہ کیا ہے؟ توبہ کیسے کرے گا؟ اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ جو نمازوں کا ترک کیا تھا اس نے، اس کی قضائیں انجام دے، اس کے بعد نماز کو ترک نہ کرے. یہ اس کی توبہ ہے. ٹھیک ہے، باہر روز توبہ کرتا رہے اور اس کے بعد جو مرضی ہے پڑھ لے، مرضی ہے نہ پڑھے. وہ توبہ نہیں ہے، وہ مذاق ہوتا ہے، استہزاء ہوتا ہے. وہ توبہ نہیں اس کو کہتے ہیں. توبہ یہ ہے کہ یعنی آپ سے وہ غلطی ہوئی تھی کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ نماز کے لیے آپ نے توبہ کرنی ہے. توبہ کیا ہے؟ یعنی اس کے بعد پڑھنا ہے، اور گزشتہ جو ہوئی ہیں خطائیں اس کو ہم نے ریکٹیفائی کرنا ہے، امپروو کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزاک خیر دے. شکریہ. کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں کاظم بول رہا ہوں نیو یارک جی سے. نیو یارک سے بول رہے ہیں کاظم بھائی. جی مولانا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو کہا نا کہ توبہ کر لو اور اس کے بعد سے اظہار کر لو، تو اظہار کس طرح، کس کو اظہار کرے، کیسے اظہار کرے؟ ٹھیک ٹھیک. جی، تو یہ ہے کہ انسان کیا ہے کہ سب سے پہلے توبہ کیسی کرنی ہے؟ توبہ یہ ہے کہ جو خطا ہوئی تھی اس کو ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے، اس خطا کو پھر دوبارہ نہیں دہرانا ہے. ایک آدمی گیا نا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ آپ اس کو لائن کو اگر دیکھیں تھوڑی اس میں شدت آپ کو نظر آئے گی مولا امیر المومنین کے اس خطبے میں. تو وہ آدمی ہے ویسے ہی بعض کی جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ ہاں جی شروع، اب بتائیں کہ میں بھی کچھ ہوں اور میں بڑا دیندار اور نیک ہوں. تو مولانا کے پاس بیٹھے ہوئے کہتے استغفر اللہ ربی واتوب. فرماتے ہیں ثقلت کو امک ما معنی الاستغفار، تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے، استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ ویسے ہی کیا تھا نا، ایک جو لپ سروس استعمال کی اس نے یوز کیا، اور بتانے کے لیے کہ میں بھی بڑا جو ہے نا مستغفرین میں سے ہوں. اور امام دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، دنیا کے سامنے انسان دھوکہ کر لیتا ہے،
اللہ کے سامنے، مولا کے سامنے، پیغمبر کے سامنے نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا پتہ نہیں۔ امام نے 6 نسخے دیے، آپ نہج البلاغہ پڑھیں، جس میں سے میں پہلی چیز بتاتا ہوں، وہ 5 جو پوائنٹ ہیں وہ آپ کا لیے ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے نہج البلاغہ سے۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے توبہ یہ ہے کہ الندم ما مضی، کہ جو گزر گیا ہے نا اس پہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، ریگریٹ محسوس کرے، شیم محسوس کرے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، دیکھیں کس کی بارگاہ میں نے گستاخی کی ہے۔ سب سے پہلی 6 چیزیں، 5 آپ نے خود دیکھنی ہے ابھی جا کے۔ تو توبہ کیا ہے؟ توبہ یعنی انسان جس کام کو اس نے کیا ہے اس پہ ندامت ہے، کہ نماز نہیں پڑھتا تو اب نماز پڑھنا شروع کر دی، اور پرانی جتنی تھی اس کی قضائیں بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح توبہ اگر کسی کو مال کھا رہا تھا، کسی کا مال اس نے لوٹا ہے، کسی کا مال اس نے غصب کیا ہے، کسی کے مال کو اس نے نہب کیا ہے، تو کیا ہے اس کا توبہ یہ ہے کہ جس کا مال تھا اس کو مال کو واپس لوٹائے، اور اس کے بعد کیا کرے؟ عہد کر لے، کیا ہے؟ اسٹرانگ کووننٹ کے ساتھ یہ کہے کہ یا اللہ اب کی تو معافی نا، اب اس کے بعد یہ نہیں کروں گا، دوسرے کے نہ مال میں تجاوز کروں گا، نہ کسی کے مال غصب کروں گا، نہ کسی کے مال کو نہب کروں گا، نہ کسی کے مال کو کھاؤں گا، جس کا مال ہے اس کو واپس کر دیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ یعنی یہ بذات خود اگر کسی کے مال اس نے کھایا اور پتہ نہیں ہے وہ کون کون ہیں، کہ جس طرح آج کل ایک پورا پنڈورا پاک کھلا ہوا ہے پاکستان میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے، اور ایک پورے کا پورا جو ہے نا وہ سلسلہ ہے، اور عجیب و غریب قسم کی، جیسے کہ حکمرانوں میں یہ صورتحال ہو جائے، اللہ رے عوام کا کیا بنے گا۔ مجھے پاس بڑے واقعات ہیں، لیکن میں چونکہ ٹائم کا میرے پاس وہ کمی ہے، میں آپ کو نہیں سنا سکتا ہوں۔ ایک میں آپ کو آغا مقدس اردبیلی کی، لیکن میرے پاس چونکہ میں اس کو وہ ٹائم نہیں ہے، میں اس کو اسی کو پھر مجھے جب ٹائم ملے گا تو میں آپ کو سناؤں گا آغا مقدس اردبیلی کا وہ واقعہ، کہ جو ملاقات امام زمان کرتے تھے، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تو یہ ہے کہ توبہ اگر کسی نے کسی کا مال کھایا ہے اگر اس مال کو واپس کرے، جس کا مال اسے یاد نہیں ہے اس کے نام کا وہ صدقہ دے دے، تاکہ جان چھڑائے، اپنے لیے وبال جان نہ یہ بنے مال دوسرے کا، قبر میں سانپ اور بچھوؤں کی طرح ان کے ساتھ اس میں وہ زندگی نہ گزارے کہ بار بار بچھو آ کر اسے کاٹتے رہیں، بار بار سانپ اسے آ کر کاٹتے رہیں۔ کسی دوسرے کو مال کو ہڑپ کرنا ظلم ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ یا اللہ فارغ سب مال سے، جس کا تھا اس کو میں نے واپس کر دی، یہ ہے آئندہ کے لیے، یہ توبہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ یا مثلا اگر کسی نے علمی لحاظ کے ساتھ کسی سے خیانت کی ہے، علمی خیانت بھی ہوتی ہے، مطلب کچھ اور تھا، بتا دیا کچھ اور، لوگ اسی ڈگر پہ چل کڑے، مطلب یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کی خلافت اور امامت غدیر خون کی، اس نے کیا کیا؟ اس طرح مروڑا اس مسئلے کو کہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں کچھ نہیں، پیغمبر کہاں بتا کے گئے، پیغمبر اپنے خلیفے کو بتائے کہ نہیں۔ یار کتنا بڑا یہ ظلم ہے۔ پیغمبر اسلام کے جو ایک دو دن کے لیے جاتے ہیں، اپنے بعد خلیفہ مقرر کر کے جاتے ہیں، اگر حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے 30 دن کے لیے گئے تھے، 40 دن تو پھر اللہ نے بعد میں کر دیا نا، 10 دن مزید اضافہ کیے، 30 دن تھے نا اوریجنلی، تو 40 دن کے لیے، چلیں 40 دن آپ لے لیں، 40 دن کے لیے جاتے ہیں، اپنے جو ہے جگہ پر خلیفہ مقرر حضرت ہارون کو کر کے جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس یہ دے دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں غلام رسول بات کر رہا ہوں لارکان آسین سے۔ غلام عباس، بہت مہربانی ہے، آپ نے یہ جو آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے یہ جو ذہنوں کی معراج کرا دی، اور تمام یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، شکر ہے آپ ایسے عالم دین بیٹھے ہیں کہ آج ہمیں پتہ چلا کہ کیا ہے، اور ہمارے ذہنوں کی آج معراج ہو گئی۔ شکریہ، اللہ آپ کو زندہ باد، زندہ باد۔
کال میرے خیال میں نہیں لے پائیں گے ابھی کال، چونکہ مجھے اس بات کو بھی تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہے. میرا پروگرام تو یہی تھا کہ میں اگلی آیت بھی آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. تو یہ ہے کہ اگر کسی نے مطالب کو، یعنی علمی خیانت، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. یعنی مال کی خیانت سے 1000 درجے اگر اس کو کہا جائے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے تو اس کو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کو کہا جائے کہ 1000 بار بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی نسل جوان کو بے بہرا کر دیا جائے. کتنا بڑا ظلم ہے. یعنی پوری نسلوں کو برباد کر دیا جائے، کتنا بڑا ظلم ہے. پوری قوم کو برباد کر دیا جائے، کتنا بڑا ظلم ہے. علمی مذاق اور علمی استہزاء سب سے بڑا ظلم ہوا کرتا ہے. فکری لحاظ سے آپ کس طرح، یعنی ایک قوم کو فکر پر جو پرواز فکری ہے اس سے آپ روک رہے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے. اس وجہ سے سب سے بڑا ظلم کسی قوم کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اسے جاہل رکھا جائے. اور یہ کیا ہے؟ اور نہیں جی انہیں آکھیا بس اپنی قوم جو جڑا مرضی نے، ہاں جی آ کے بڑھا لو. یار کتنی بڑی ظلم کر رہے ہیں. خدا کے لیے کل قبر میں جاننا ہے، کل آپ نے خدا کو جواب دینا ہے. سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ اگر کوئی کہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنا کر گئے. آپ جس کو مرضی ہے بنائیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں وہاں پہ کوئی خلافت امامت کے مسئلے میں جو ہے نا کوئی یہاں پہ ڈیبیٹ بھی نہیں چل رہی، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ نہ کہیں آپ جس کو مرضی، جس کو بھی آپ بنائیں وہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے. آپ جب ایک ٹماٹر لیتے ہیں تو دیکھ کر لیتے ہیں. اتنے بڑے ایشوز دین کو لے رہے ہیں بغیر اسی طرح، آپ سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا. اس وجہ سے اگر کسی نے علمی لحاظ سے خیانت کی ہے، علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، ایک نسل کو اس نے، ایک جنریشن کو، جنریشنز کو اس نے، اس کی صلاحیتوں کو اس نے بگاڑا ہے، فقدان کیا ہے اس نے علمی اور فکری بنیادوں کا، تو ظاہر ہے وہ اگر چاہتا ہے کہ اپنی اصلاح کرے، توبہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ بتائے. اظہار جو میں نے کہا ہے نا کہ ہمارے عزیز نے، کاظم بھائی نے نیو یارک سے فون کیا ہے، اسے اظہار یعنی بتانا چاہیے کہ یہ غلطی ہے. یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے بعد کسی کو بنا کے نہیں گئے تھے. پیغمبر اسلام نے ببانگ دوحل یہ کہہ دیا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اور اس سے مراد کیا ہے یہ بھی ٹویسٹ کرنا ہے کہ وہاں پہ مولت مراد جڑا ہے نا او ہے وے دوست، یہ بھی کتمان حق میں شمار ہے. اس کا تعلق بھی اظہار حق اور حقیقت سے نہیں ہے. یہ کہہ دینا ہاں جی مولت ہے تو بو مانے نا، مولت کو ایک مانت نہیں، مولت 27-28 مانے، مولت مانے تو غلام بھی ہے نا. خدا کے خوف کرو آپ یار. پیغمبر اسلام نے کس کانٹیکس میں فرمایا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا. جی السلام علیکم. بند کریں کہاں نہیں ابھی. جس کا میں مولا ہوں، کانٹیکس دیکھا آپ نے؟ کانٹیکس کیا ہے اس کا؟ جس کا میں مولا ہوں. تو آپ نے کس سائنس میں آپ کی ایمان کی کس منظر کو ہم دیکھا جائے کہ آپ کہیں کہ جس کا جو ہے نا مولا کا مطلب تو غلام بھی ہوتا ہے. یعنی یہ حد درجے کی انسان کی ضمیر فروشی ہے کہ اس کا اگر کوئی یہ مانے یا اس انداز کے ساتھ اس کی اگر سوچ ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. میرے پاس مثالیں بہت ہیں لیکن میں آپ فقط مطلب کو سمجھانے کی جو ہے نا وہ یہاں پہ جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یعنی اظہار کرنا ہے کہ نہیں اس کا مطلب یعنی یہ ہے، نہ فقط ویژولائز کرنا ہے بلکہ اس کے جو ہے نا وہ ایکسپریشن میں بھی اس کو لے کر آنا ہے، اس کو بتانا ہے، لوگوں کو ذہنوں میں یہ بات ڈالنی ہے، پینیٹریٹ کرانا ہے لوگوں کو بتا کے کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اظہار کس طرح کرنا ہے؟ یعنی پیغمبر اسلام سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے یعنی پیغمبر اسلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس پہ میں حاکم ہوں اس پہ علی حاکم ہے.
جس پر میں حق کے حکومت رکھتا ہوں اس پر علی حق کے حکومت رکھتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. جس کا میں والی ہوں اس کا علی والی ہے. جس کا میں وارث ہوں اس کا علی وارث ہے. ایک دفعہ نہیں کہا، 2 دفعہ کہا ہے. پیغمبر کو پتا ہے کہ میرے بعد یہ آئیں گے اور پتہ نہیں کیا سے کیا جو ہے نا مختلف اس کو کرنے کے لیے اور کوشش کریں گے. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب سمجھ آ گیا آپ کو کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جان چھڑائے اپنی لعنت پروردگار سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں سے، پیغمبر اسلام کی لعنت سے اگر وہ بچنا چاہتا ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ توبہ کرے. نمبر 2 یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرے. تیسرا یہ ہے اپنی اصلاح کرے، وہ معاشرے کی اصلاح کرے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اظہار کرے حق کا. جو حق پوشی جس طرح کرتا ہے نا، اب اظہار حق کو حقیقت کرے. نہیں، اس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے یہ. اور اس کے بعد اگلی جو آیت ہے، میں دیکھیں جہاں تک میں پہنچ سکا، اس کے بعد میں روک دوں گا پروگرام کو اور اس کے بعد اگلے اس میں سیشن میں چلے جائیں گے. دیکھیں آیت نمبر ہے 161، جس میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ. تھوڑا سا اس کو اور اللہ نے بڑھا دیا ہے، والملائکۃ والناس اجمعین. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا، جب کہ وہ حالت کفر ہی میں مر گئے. در حال ہے کہ یہاں جو ہے واو عاطفہ نہیں، واو حالی. کیا ہو گیا ہے؟ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ واو جو ہے نا یہاں پہ حال ہے، وَهُمْ كُفَّارٌ، یعنی در حال ہے کہ وہ کیا تھے؟ کفر کی حالت میں ہی ان کا خاتمہ ہو گیا، مر گئے کفر کی حالت میں. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر ہی میں مر گئے، تو کیا ہو جائے گا ان کے لیے؟ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ان کے لیے، ان پر جو ہے نا اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سارے لوگوں کی لعنت. فرشتوں کی تو سمجھ آ جاتی ہے لعنت کی، لیکن سارے لوگوں کی کیسے لعنت ہے؟ اب اس پہ بات ہونے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑے محترم ڈاکٹر نسیم الحسنین بھی سن رہے ہوں گے، چونکہ وہ تھوڑا سا اس مسئلے میں بڑے الرجک بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی تھوڑی توجہ دے دیں. اور اس میں دیکھیں کہ جو لوگ کیا ہیں، کافر ہیں، اور حالت کفر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، ان کی موت بھی حالت کفر میں ہوتی ہے. اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے. والملائکۃ، اور ملائکہ بھی لعنت ہے. والناس اجمعین، اور سارے کے سارے لوگوں کے لیے، اجمعین سارے لوگوں کی بھی ان پر لعنت ہے. اب کیا ہے یہ کن لوگوں کے لیے؟ وہ کہ جو حق کو دیکھتے ہوئے اپنی ہٹ درمی کرتے ہیں، دیانت کو دیکھتے ہوئے اس میں خیانت کرتے ہیں، یا مثلا غرور اور تکبر اور عناد سے کفر اختیار کرتے ہیں، جان بوجھ کر حق کو دیکھتے ہوئے باطل کو اختیار کرتے ہیں. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یعنی ڈھانپ دینا. کفر کیا کرتے ہیں؟ وہ حقائق ربانیہ پہ وہ چھپاتے ہیں، حقائق رسالت کو چھپاتے ہیں، حقائق معاد کو چھپاتے ہیں، ولایت کو چھپاتے ہیں، امامت کو چھپاتے ہیں. یہ وہ لوگ چھپاتے ہیں، بس چھپانا ہی مطلب ہے ان کا. یہ لوگ جو ہے نا، یہ کافر کو جو حق کو سمجھنے کے بعد، حق کو سمجھنے، توجہ کریں، حق کو سمجھنے کے بعد پھر بھی جو نہ ماننے، اس کو کہتے ہیں کافر. ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے، مثلا عالم ہے، ایک سکالر ہے، کافی مدارس میں پڑھا ہوا ہے، علم بھی اس کی اچھی ہے، ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں، وہ سیکھنا اگر چاہتا تو سیکھ سکتا تھا. اس کے پاس ایسی انوائرمنٹ موجود تھی، ایسے افراد موجود تھے، یونیورسٹیز موجود تھیں، علماء موجود تھے، ان کے پاس وہ جا کر سیکھنا چاہتا تو سیکھ سکتا تھا، لیکن نہیں سیکھتا. وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. 2 چیزیں ہو گئیں. پہلے تو یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر حق کو سمجھنے کے بعد کفر اختیار کرتا ہے، وہ تو ہے ڈیفینیٹلی اس کیٹیگری میں آ کے.
نمبر 2 کیا ہے کہ حق کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور اس کے پاس ایسی انوائرمنٹ موجود تھی کہ جس پہ جا کے وہ حق کو سمجھے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ تساہل کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، فرگیٹفلنس کی منزل پر آتا ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نا، یعنی اس کو کہتے ہیں جاہل مقصر ہے، اس کو جو کیا ہے کہ خود جان بوجھ کر وہ کوتاہی کی وجہ سے جہالت اختیار کرتا ہے۔ تیسرا ہے تو ہے کہ جاہل، جس کو کہتے ہیں کہ جاہل قاصر بھی کہتے ہیں اور مستضعف بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا کفر اس بنیاد پہ ہے کہ چونکہ اس کے پاس نہ وسائل ہیں، نہ طریقہ کار ہیں، نہ اس کے پاس اپروچ ہے، نہ اس کے پاس سلسلہ ہے، ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے، نہ علم ہے، نہ فقاہت ہے، نہ معرفت ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جاہل قاصر۔ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ جو مستضعف ہے نا، جاہل قاصر، یہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے کہ جو اس آیت کی۔ 2 اوپر والے وہ بدرجہ اتم وہ ہے کہ جو جانتے ہوئے نہیں مانتا ہے، دوسرا وہ تو ہے ڈیفینیٹلی اس کیٹیگری، دوسرا وہ ہے کہ نہیں جان سکتا تھا لیکن کوتاہی اور تساہل اور غفلت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہے۔ اب جان بوجھ کر جو چھپاتا ہے وہ تو بڑا مجرم ہے نا، ظالم ہے، وہ شیطان ہے، وہ اسی وجہ سے کہ جو جان بوجھ کر چھپائے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اس کی صفت جو ہے صفت شیطانی، اور اس پر اللہ کی لعنت رہتی ہے، جس طرح شیطان کے لیے ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تا قیام قیامت تجھ پر اللہ کی پھٹکار رہے گی، تا قیام قیامت، یقیناً اس میں۔ اور جو حق کو چھپانے والے ہیں، کتمان کرنے والے ہیں، پوشیدہ کرنے والے ہیں، حق پوشی کرنے والے ہیں، وہ چونکہ صفت شیطانی رکھتے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت۔ اب یہ ہے ایک اور چیز، تمام کروں بات کو، کہ یہاں پہ اللہ کی لعنت کو تو سمجھ آ گیا، فرشتے بھی ماشاءاللہ معصوم ہیں، ان کی بھی سمجھ آ گیا، والناس، اور سارے کے سارے انسانوں کی بھی لعنت ہو اس پہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سارے انسان؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ناس ہے، الناس کہا گیا، اس سے مراد یعنی جتنے مومنین سارے کے سارے اس پہ لعنت کرتے ہیں، خواہ وہ اس دنیا میں کریں یا وہ اس دنیا پہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ لعنت ہوتی ہے سارا، قیامت کا بھی دن جب آئے گا تو کافر ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے۔ عجیب و غریب ان کی، یہاں پہ بھی کھا رہے ہیں وہاں پہ بھی کھا رہے ہیں۔ دیکھیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 35، ہمیں یوم القیامہ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم ببعض، جب قیامت کا دن ہے، یہ کفار کے لیے ہے، کفار کے لیے، جو ریجیکشن آف گاڈ اس منزل پر آتے ان کے لیے کیا ہے، وہ انہیں خطاب ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن تم ایک دوسرے کو کیا ہوگا، کافر، ایک تو کافر کہیں گے، خود کافر تھے دنیا میں، قیامت میں بھی کہیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ لعن بھی کریں گے۔ یعنی کفار کیا ہے، بذات خود اپنے جو اعمال ہیں اور حق پوشی کی ہے اس سے متنفر ہوں گے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا ہے، اس طرح ہے۔ اب یہاں پہ بھی آپ نے مطلب تو سارا سن لیا ہے۔ اب ایک اور چیز جو رہتی ہے کہ جو حالت کفر میں مر جاتا ہے، اچھا حالت کفر میں مر گئے، متعدد آیات ہیں اس سلسلے میں کہ انشاءاللہ جو ٹائم ملے گا اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی، کہ حالت کفر میں جو اور حق پوشی میں مر جاتے ہیں، بتا دیا کہ ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے ان پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کیا ان کے لیے بھی کوئی وے آؤٹ ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی ایکسس پوائنٹ ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی بچنے کا رستہ ہے؟ ہاں، لیکن یہ بات ہے کہ یاد رکھیں اس چیز کو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اور آخر دم تک کفر ہی کی حالت میں ان کی موت ہو گئی ہے، یہ ان کے لیے گنجائش تو نہیں۔ ہاں البتہ یہ بتا دیے گئے کہ اگر کوئی شخص اس لعنت الہیہ سے بچنا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے، توبہ کرے، کہ جس طرح اصول کافی میں روایت ہے، اس کو میں بڑے جو ہے نا وہ جلدی اس کا ترجمہ ہی کر کے، چونکہ حاشیے میں نہیں جاؤں گا، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ یہ اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440 پر روایت ہے کہ جس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، من تاب قبل موتہ بسنۃ قبل اللہ توبتہ۔ دیکھیں ہر وقت نہیں ہے، کافروں کے لیے اللہ نے امید رکھی ہوئی ہے،
مشرکوں کے لیے اللہ نے امیدیں رکھی ہوئی ہیں کہ تم آ جاؤ، پلٹ کے آ جاؤ، پلٹ کے آ جاؤ، اپنی شرک سے باز آ جاؤ، بدعتوں سے باز آ جاؤ، کفر سے تم باز آ جاؤ، ہم تمہیں معاف کرنے والے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 1 سال پہلے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرماتے ہیں ان السنۃ لکثیرۃ، کیا فرماتے ہیں؟ سال تو بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ ہے، سال کا عرصہ زیادہ ہے۔ من تاب، کیا ہے پھر؟ من تاب قبل موتہ بشہر قبل اللہ توبتہ، اگر کوئی 1 مہینہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ ثم قال ان شہر لکثیر، فرماتے ہیں مہینہ تو بہت زیادہ ہے نا، مہینے کی مدت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں من تاب قبل موتہ بجمعۃ قبل اللہ توبتہ، اگر کوئی 1 جمعہ پہلے اپنی موت سے 1 جمعہ پہلے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم قال ان الجمعۃ لکثیر، 7 دن تو بہت زیادہ ہے، جمعہ تو بہت زیادہ ہے۔ من تاب قبل موتہ بیوم، اگر کوئی 1 دن پہلے توبہ کر لیتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ قبل اللہ توبتہ۔ ثم قال ان یوما لکثیر، یا اللہ کیا عظمت اللہ نے دی ہے اپنے نمائندوں کو، کیا رحمت واسعہ سے سرشار کیا اپنے نمائندوں کو۔ فرماتے ہیں کہ ثم قال ان یوما لکثیر، یا اللہ 1 دن تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، پھر بھی یہ بندہ خدا پلٹ کے آ رہا ہے، پلٹ کے آ رہا ہے تیری بارگاہ میں، تو اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ ثم قال من تاب قبل ان یعاین قبل اللہ توبتہ، جس نے اپنی موت سے پہلے پہلے فرصت پہلے جو ہی اپنی موت کے آنے سے پہلے، موت کے معائنہ سے پہلے، موت کی وزٹ سے پہلے توبہ کر لی ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا دروازہ توبہ کھولا ہوا ہے، کھول دیا ہے ساروں کے لیے۔ انسان پلٹ کے آ جائے، یاد رکھے، یہ نہ دیکھتا رہے کہ میرے آخری دن ہوگا تو میں توبہ کروں گا، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ خواہشات نفسانی کی طرف سے ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے، اس وجہ سے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن میں جلدی کیا ہے واجب ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ توبہ کرو۔ توبہ بہت جلدی کیا گئی، اس میں سے انسان کی زندگی کیا پتہ ہے، جتنا جلدی ہو سکے انسان کو تو۔ اور جو کہتا ہے لہت و لال کرتا رہتا ہے، ہاں جو جی اجے کڑی داڑھی چٹی ہوئی ہے، اجے کڑا جڑا 60 سالن ہویا تھا، اجے کڑا جڑا 70 سالن ہو جاسی نا، داڑھی بھی رکھ لسا، نمازیں پڑھ، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان چاہتا یہ ہے کہ تمہیں لہت و لال میں رکھے، تمہیں گمراہی کی طرف رکھے۔ ہمیشہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے اور اس کی طرف پلٹ کے آ جائے، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ میں آخری بات کہہ کے تمام کروں، کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تم مجھے دیکھتے ہو نا کہ میں کہاں پہ ہوتا ہوں، تو میں وہیں ہوتا ہوں جو گڑ گڑا کر دل شکست حالت میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، انا جلیس لمن ذکرنی، میں ان کے پاس ہوتا ہوں جو میرا ذکر کر رہے تھے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اہل توبہ کا، جو توبہ کرنے والے ہیں، وہ حقیقی معنوں میں توبہ کر رہے ہیں، جنہیں کہ تو نے غفران کر لیا ہے۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے صالحین بندوں میں شمار فرما، جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، جتنے مومنین مومنات مشکلات میں ان کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں، بالخصوص ہمارے بہت ہی بزرگ عالم دین حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض نجف صاحب، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پروردگار تو انہیں جواہر رحمت، جواہر اسم، جواہر سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ساری فیملی کو پروردگار انہیں اس غم سے اور یہ جو ان پہ ایک بہت بڑی ظاہر ہے کہ مصیبت آئی ہے، اس میں انہیں صبر جمیل عنایت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، ہدایت ٹی وی کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اسے دشمنان کے اور حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔
اللہم عجل ولیک الفرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.